अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج کا یہ جمعہ جو مواصلاتی سیاروں کے ذریعے تقریباً تمام دنیا میں دکھایا جا رہا ہے، اس کا خرچ جماعت احمدیہ ناروے نے پیش کیا ہے، کیونکہ یہ جمعہ دستور سے ان معنوں میں ہٹ کر تھا کہ انگلستان میں تو مستقل انتظامات ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے جو ہمارا سالانہ خرچ ہے اس میں کوئی مزید اضافہ نہیں ہوا کرتا۔ ایک مقررہ خرچ ہے جس کے مطابق ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس بجٹ سے ادا ہو سکتا ہے، لیکن اگر دور کسی جگہ جا کر مواصلاتی سیارے سے رابطہ کرنا ہو تو اس کے لیے غیر معمولی دوسرے اخراجات اٹھتے ہیں، جن کی وجہ سے ایسے خطبوں کو مواصلاتی سیارے کے ذریعے تمام دنیا میں پیش کرنا ممکن نہیں رہتا۔ مگر اس موقع پر جماعت احمدیہ ناروے نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح ہمارے بھائی جرمنی کی جماعت والے ایک بہت اعلیٰ مثال قائم کر چکے ہیں، ہم بھی اس کی پیروی میں اپنی اس تقریب کو تمام دنیا میں مواصلاتی سیارے کے ذریعے دکھانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ خدا تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ اب میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ پیچھے 2 خطبوں کا جو انقطاع رہا ہے اس میں ایک خطبے کے موقع پر تو ایک پرانا خطبہ دکھایا گیا تھا جو ہالینڈ میں دیا گیا تھا، اور اسی موقع پر ہالینڈ میں سابق امیر صاحب ناروے کی نماز جنازہ بھی ہوئی تھی۔ تو جس وقت وہ عالمی مواصلاتی نظام کے ذریعے دکھایا جا رہا تھا اس وقت میں ناروے ہی میں موجود تھا اور وہیں ایک خطبہ دے رہا تھا۔ تو اس طرح امیر صاحب ناروے کے نماز جنازہ عملاً ایسے وقت میں ہوئی جبکہ میں خود ناروے ہی میں موجود تھا۔ آج صرف مجلس جماعت ناروے ہی کی مختلف تقریبات کا آغاز نہیں ہو رہا بلکہ دنیا بھر میں بعض دوسرے ممالک میں بھی بہت سی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے۔ ناروے میں تو تینوں ذیلی مجالس کے اجتماعات ہیں جو آج اور کل سے شروع ہوں گے، اور ساتھ ہی گوئٹے مالا کی مجلس خدام الاحمدیہ کی طرف سے بھی درخواست ملی ہے کہ ان کا اجتماع جو ہفتے کو شروع ہو رہا ہے اسے بھی آج کے خطبے میں اس کو آج کے خطبے کے موضوع میں شامل کیا جائے اور ان کے نام بھی پیغام ہو۔ اسی طرح لجنہ ماء اللہ جرمنی کا 15واں سالانہ اجتماع کل بروز ہفتہ جرمنی میں شروع ہو رہا ہے، اور ان کی صدر صاحبہ نے بھی اسی خواہش کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کینیڈا کا 17واں جلسہ سالانہ آج یعنی 2 جولائی کو جمعے کے روز شروع ہو رہا ہے، اور ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس خطبے کی ریکارڈنگ کر کے اپنے افتتاحی اجلاس کی افتتاحی تقریر کے طور پر اسے پیش کریں۔ اس لیے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کو جماعت احمدیہ کینیڈا کو خصوصیت سے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے خطبے میں کچھ نصیحتیں کروں، کیونکہ ان کے افتتاحی اجلاس میں اس طرح میری شمولیت ہو جائے گی۔ مختلف ممالک کی مختلف تنظیمات کا ذکر ہے، مگر عملاً یہ سارے ممالک مغربی دنیا کے دائرے میں ہیں اور ان کے دینی اور تربیتی مسائل کم و بیش ایک ہی سے ہیں، اگرچہ مختلف ممالک کے خصوصی اپنے مسائل بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن بالعموم جسے مغربی دنیا کہتے ہیں ان کا جہاں تک اسلام کے ساتھ تقابل کا سوال ہے، اس تقابل میں جو مسائل ہمارے سامنے ہیں وہ کم و بیش ایک ہی سے ہیں۔ اس لیے ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں چند نصیحتیں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، تاکہ ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ ان ممالک میں رہتے ہوئے اسلام کی بہترین خدمت کر سکیں اور اسلام پر اثر انداز ہونے والی مخالفانہ طاقتوں کا
बेहतरीन दिफा कर सकें। ये जो जुमला मैंने कहा है, मुझे डर है कि इन ममालिक में रहने वाले अहमदी बच्चे जिन्होंने यहाँ परवरिश पाई है, उनकी उर्दू इतनी कमज़ोर है कि वो इस जुमले को शायद समझ न सकें। और यही आज पहली बात है जो मैं आपके सामने रखनी चाहता हूँ। बसा औक़ात मुझे अहमदी बच्चों और नौजवानों के ख़तूत मिलते हैं कि आलमी मवासलाती सैयारे के ज़रिए जो हमारे राब्ते हुए हैं, उससे खुदा ताला के फ़ज़ल से हम में नई ज़िंदगी पैदा हो रही है, नया वलवला पैदा हो रहा है और नेकी का रुझान बढ़ रहा है। लेकिन आपकी उर्दू बहुत मुश्किल है और बहुत ज़ोर लगाकर तवज्जो से सुनना पड़ता है, फिर भी बहुत सी बातें हैं जो समझ नहीं आती, वो हमें फिर बाद में अपने माँ बाप या दूसरे अजीज़ों से समझनी पड़ती हैं। तो जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, उर्दू तो बोलचाल की जो हुआ करती है वही मेरी उर्दू है और उसमें मुझे बाज़ दफ़ा मुश्किल मतालिब को, मुश्किल मानों को बयान करने में जब दिक्कत पेश आती है तो जो लफ्ज़ सामने आए उन्हीं को इस्तेमाल करना पड़ता है। अल्फाज तहरीर के वक्त तो मौका दे दिया करते हैं कि अपने मर्ज़ी से आदमी इंतखाब कर ले। बहुत से इम्कानात होते हैं एक मज़मून को बयान करने के लिए, उन इम्कानात के साथ मुख्तलिफ़ अल्फाज वाबस्ता होते हैं। उन बातों को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं और तहरीर के वक्त इंसान ठहर ठहर कर सोच कर एक बात तहरीर में लाता है और उसके लिए मौका है कि जिस लफ्ज़ को चाहे मुंतखब करे, जिसको चाहे छोड़ दे। मगर खुतबे और तकरीर के दौरान तो ऐसा मुमकिन नहीं है, खुसूसन एक ऐसे मुकर्रर के लिए जिसने बहुत ज़्यादा बार बार लोगों को मुखातब करना हो और जिसके लिए इतना वक्त ना हो कि वो नोट्स भी लिख सके। ज़्यादा से ज़्यादा हवाले इकट्ठे करके उनको मैं तरतीब दे देता हूँ, वरना जो मज़ामीन बयान किए जाते हैं वो वक्त के साथ साथ ख़ुद ब खुद जहन में खुलते हैं। तो ऐसे मौके पर पहले से सोची समझी तदबीर के ज़रिए लफ्ज़ों का इंतखाब करना तो किसी तरह मुमकिन ही नहीं है। दूसरे, जैसा कि मैंने बयान किया है, ये आम बोलचाल की उर्दू है और इसमें अगर कुछ मुश्किल अल्फाज भी आ जाते हैं तो अहमदी बच्चों को समझना चाहिए, खुसूसियत से उन अहमदी बच्चों को अल्फाज समझने चाहिए जिनका ताल्लुक़ उर्दू बोलने वाले ममालिक से है। इस ज़िमन में मैं खुसूसियत से आपको इस तरफ मुतवज्जे करता हूँ कि मज़हबी ज़ुबानों में, यानी वो ज़ुबानें जो मज़हबी मक़ासिद के लिए इस्तेमाल हुई हैं, और कम व बेश सभी ज़ुबानें मज़हबी मक़ासिद के लिए इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन वो जो गैर मामूली तौर पर नुमायाँ हैसियत इख्तियार कर गई हैं, उनमें सबसे ऊंचा मकाम अरबी का है। ऐसा बुलंद व बाला मकाम अरबी को हासिल है कि उसके मुकाबले पर दूसरी किसी ज़ुबान की वो हैसियत नहीं। लेकिन खुशनसीबी से अरबी का हर ज़ुबान से एक ताल्लुक़ भी है और वो ताल्लुक़ माँ और बच्चों का ताल्लुक़ है। चुनांचे हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी मारकतुल आरा तसनीफ़, यानी गैर मामूली अहमियत की हामिल तसनीफ़ मिननुर रहमान में इल्हामात की रोशनी में जो मज़मून बयान फरमाया है वो ये है कि अरबी तमाम ज़ुबानों की माँ है और ये भी बयान फरमाया है कि अरबी ज़ुबान इल्हामी ज़ुबान है, क्योंकि इन जानवर को अज़ ख़ुद तरक्की करते हुए ज़ुबान नहीं आई, ना आ सकती थी। ज़ुबान का मज़मून ऐसा है जो इल्हामी है, लाज़िमन पहली ज़ुबान इंसान को इल्हाम हुई है और इल्हाम के ज़रिए उसने बोलना चालना सीखा है। चुनांचे जो हज़रत आदम का तज़किरा कुरान करीम में मिलता है उसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो ये बयान हुआ है कि हमने उसे तमाम अस्मा सिखाए। बाज़ मुफस्सिरीन का ये ख़्याल है कि इससे मुराद ज़ुबान है,
یعنی مختلف چیزوں کے نام کیا ہیں، اور ناموں کے ذریعے ان کی تشخیص کی جائے اور ان کو ان کے وجود کو ایک تشخص دیا جائے، ایک علیحدہ حیثیت عطا کی جائے۔ یہ مضمون بہت وسیع ہے، اس کی تفصیل میں نہیں میں جانا چاہتا، لیکن مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم نے تو بالکل واضح طور پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ انسان کو زبان ہم نے سکھائی ہے، ورنہ جن جانوروں کو وہ زبان نہیں سکھائی گئی جس میں ایسی وسعت ہے جیسے انسانی زبان میں ہے، وہ از خود کچھ بھی سیکھ نہیں سکے، بلکہ سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام جانوروں کی زبانیں دراصل کمپیوٹر کے طور پر ان کے ذہنوں میں منقوش ہیں، رسم ہو چکی ہیں، لکھی جا چکی ہیں، اور وہ زبانیں ایسی ہیں جن میں وہ مزید ترقی نہیں کر سکے کیونکہ از خود نہیں سیکھی گئیں، نہ سیکھ سکتے تھے۔ کوے کی جو زبان کروڑوں سال سے چلی آ رہی وہی زبان آج ہے، وہی کوا ناروے میں بھی وہی زبان بولتا ہے جو پاکستان میں بولتا ہے یا افریقہ میں بولتا ہے، کسی ملک میں بولتا ہے، یا کسی امریکہ کے کسی ملک میں بولتا ہے، اور وہی زبان مکھی کی ہے جو عالمی زبان ہے، یعنی مکھی کی اپنی ایک زبان ہے جو عالمی زبان ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، نہ وقت سے تبدیلی واقع ہوتی ہے نہ جگہ سے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ بس جتنے پرندے چہچہاتے ہیں ان کی زبانیں چاہے آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ریکارڈ کریں، ناروے میں ریکارڈ کریں، یا دبئی میں جا کے ریکارڈ کریں، یا کسی اور ملک میں، ایک ہی زبان ہوگی، ایک ہی طرز ہے ان کی، اور ہے زبان ضرور، لیکن کیونکہ ان کے خاص وقت کی چیخیں اس وقت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ مثلاً خوشی کے وقت کا جو بے اختیار آواز نکلتی ہے کسی جانور کے منہ سے، وہ غم کے وقت کی آواز سے مختلف ہے، فکر اور درد کے وقت کی آواز سے مختلف ہے، اور خوف کی آواز سے مختلف ہے۔ چنانچہ اس مضمون پر سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد بعض فائدہ مند چیزیں بھی دریافت کی ہیں۔ مثلاً بعض ہوائی اڈوں پر یہ مشکل درپیش تھی کہ سی گلز وہاں بڑی کثرت سے آ کے بیٹھتی تھیں، اور ہوائی جہاز کے شور سے جب اڑتی تھیں تو بعض دفعہ بہت بڑے بڑے حادثے ہو گئے، کیونکہ بڑی تعداد میں انجن سے ٹکر لگتی تھی اور وہ خود بھی پارا پارا ہوتی تھیں لیکن انجن کو بھی نقصان پہنچا دیتی تھیں۔ تو انہوں نے پھر سی گل کی وہ آواز معلوم کی جو وہ خوف کی حالت میں نکالتی ہے، اور اس آواز کو ریکارڈ کیا، اور پھر لاؤڈ سپیکر پبلک ایڈریس سسٹم کے ذریعے بہت وسیع پیمانے پر ان ایئرپورٹس پر اس آواز کے ریکارڈ کو بار بار چلایا گیا، اور جب وہ ریکارڈ چلایا جاتا تھا بے اختیار خوف سے چیخیں مارتی ہوئیں سی گلز وہاں سے اڑ کر چلی جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے لیے اس جگہ پر بیٹھنا ممکن نہ رہا۔ تو زبانیں حقیقت تو یہ ہے کہ سب زبانیں خدا نے سکھائی ہیں۔ بعض زبانیں کمپیوٹر کی طرح دماغ میں داخل کر کے نقش کر دی گئی ہیں، ان میں ترقی کی گنجائش بھی نہیں اور تبدیلی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ جب سے کسی جانور کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے وہ وہی زبان استعمال کر رہا ہے اور ہر خطہ ارض میں وہی زبان بولتا ہے، لیکن کچھ زبانیں ہیں جو انسان کو عطا ہوئی ہیں، ان زبانوں کو ہم جمع کی صورت میں ان کا ذکر کرتے ہیں زبانیں، لیکن قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی زبان خدا نے سکھائی تھی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن اور الہامات کی روشنی میں جو مضمون منن الرحمان میں بیان فرمایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلی زبان جو انسان کو سکھائی گئی وہ عربی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، خدا ہی ہے وہ رحمان خدا جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان،
اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اسے بیان سکھایا۔ بیان کے اور معنی بھی ہیں، لیکن پہلا معنی قوت بیانیہ ہے۔ اسے اپنے اندیا کو، اپنے مضمون کو دوسرے تک پہنچانے کی قدرت عطا فرمائی، اور اس قدرت کو ایسا عام فرما دیا کہ ہر انسان میں یہ قدرت ہے کہ اپنے ما فی الضمیر کو بیان کر سکے اور دوسرے کے بیان کو سنے اور سمجھ سکے۔ اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ قرآن کریم نے پہلے قرآن کا ذکر فرمایا ہے، پھر انسان کی تخلیق کا، پھر انسان کے بیان کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت خدا تعالیٰ کا سب سے عظیم الشان جلوہ جو ظاہر ہوا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس جلوے کے تابع دوسرے جلوے ہیں، اور اس میں تخلیق انسان کا جلوہ، انسان کی تخلیق کا ایک جلوہ ہے، اور انسان کی تخلیق کے جلوے کو پہلے جلوے سے ملانے کے لیے جو پل بنایا گیا ہے اس کا نام بیان ہے۔ اس نے انسان کو بیان سکھا دیا تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، اور وہ بیان عربی بیان تھا کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے وہ 12 اصول بیان فرمائے جن کی روشنی میں تمام زبانوں کا عربی سے تعلق ثابت کیا جا سکتا ہے، اور حضرت شیخ محمد احمد صاحب مرحوم مغفور نے اس پر بڑی محنت کی۔ 40 سے زائد زبانوں کو انہوں نے عربی سے ملا کر دکھا دیا کہ اس طرح ان زبانوں کا تعلق عربی سے ثابت ہوتا ہے۔ ان کا بہت سا عالمانہ کام ہے جو جماعت کے پاس اس وقت امانت پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ انتظام کیا جا رہا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ تمام عالمانہ جوہر پارے دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں۔ لیکن میں جو مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں، واپس اس کی طرف لوٹتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عربی الہامی زبان ہے، خدا نے الہام فرمائی ہے، اور تمام دوسری زبانیں اس زبان سے نکلی ہیں، اور رفتہ رفتہ ان کا انتشار ہوا ہے۔ آدم سے، یعنی وہ آدم جس کو پہلے خدا تعالیٰ نے زبان سکھائی، اس آدم کے بعد سے جہاں جہاں آدم کی اولاد پھیلی ہے وہاں یہ زبانیں مختلف جگہوں پہ پہنچی، مختلف اثرات کے تابع ان میں کچھ کمی ہوئی، کچھ زیادتی ہوئی، کچھ تبدیلیاں واقع ہوئیں، یہاں تک کہ وہ پہچانی بھی نہیں جاتی۔ اب یہ بات کہ اتنا فرق پڑ جائے کہ ایک ہی زبان سے نکلی ہوئی زبانیں ہوں اور آپس میں اتنی مختلف ہو جائیں کہ یقین نہ آئے کہ یہ اسی آدم کی اولاد ہیں، اس کا ظاہری انسانوں کی شباہت سے بھی ایک تعلق ہے۔ افریقہ کا انسان بھی بالآخر اسی آدم کی اولاد ہے، جس آدم کی اولاد ناروے کے باشندے ہیں۔ ناروے کے باشندے بھی بالآخر اسی آدم کی اولاد ہیں، جس آدم کی اولاد ہندوستان کے بسنے والے ہیں، یا چین میں رہنے والی قومیں ہیں، یا تبتی قومیں ہیں۔ غرضی کے مختلف قوموں پر نظر ڈال کر دیکھیں، ان کے رہن سہن، ان کے بود و باش تو مختلف ہیں ہی، ان کی شکل و شباہت اور فیچرز یعنی بنیادی نقوش بھی اتنے مختلف ہیں کہ بظاہر یقین نہیں آتا کہ یہ بالآخر ایک ہی آدم تک ان کا سلسلہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اب سر دست تو دنیا کی معلومات یہاں تک ہی ہیں کہ جب بھی زندگی نے ترقی کرتے ہوئے انسانیت کا روپ دھارا ہے، یعنی ابتدائی انسانیت کا، اس وقت ایک ہی ماں باپ تھے جن سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، اور پھر بعد میں تبدیلیاں شروع ہوئی ہیں، اور وقت نے مختلف موسموں، مختلف حالات، اقتصادی اور دوسرے سب حالات نے مل کر تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کی شکل بھی دوسرے انسانوں سے بدلنی شروع ہو گئی اور مختلف ہونے لگ گئی۔ بس
ज़ुबानों का आपस में इतना फ़र्क हो जाना कोई गैर तबी या गैर माकूल बात नहीं, लेकिन इल्मी लिहाज से जैसा कि मैंने बयान किया है, अहमदी एक बहुत बड़े अहमदी आलिम और फ़लसफ़ी मुकर्रम शेख मोहम्मद अहमद साहब मज़हर ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बयान करदा खतूत पर बहुत सी ज़ुबानों को अरबी से निकला हुआ साबित कर दिखाया है। तो अरबी ज़ुबान को अव्वलियत हासिल है और ये अव्वलियत कोई दुनिया की ताकत इस ज़ुबान से छीन नहीं सकती। अरबों के हालात खा कैसे भी बिगड़ जाएं, मगर कुरान चूँकि अरबी ज़ुबान में है, इसलिए अरबी ज़ुबान की अव्वलियत को दुनिया में कोई इंसान अरबी से छीन नहीं सकता। इसकी ये फ़ौक़ियत, इसकी ये बरतरी बहरहाल इस ज़ुबान में बाक़ी रहेगी। और यूँ यूँ इस्लाम फैलेगा, अरबी दानी की मज़ीद ज़रूरत पेश आती चली जाएगी। जहाँ जहाँ अहमदियत इस्लाम का पैगाम लेकर पहुँचेगी, वहाँ कुरान सिखाने का इंतज़ाम भी होगा और इब्तदान थोड़ी अरबी से गुजारा चलेगा, लेकिन बिलाखिर ये होकर रहेगा कि अरबी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली ज़ुबान बनकर रहेगी। बस मज़हबी ज़ुबानों में अव्वलियत अरबी को है और इसकी तरफ हमें मज़ीद तवज्जो करनी चाहिए। इसकी तरफ तवज्जो के लिए स्कूलिंग की बड़ी ज़रूरत है। अब मैं खुदा ताला के फज़ल से कुरान करीम की ज़ुबान समझता हूँ, यानी जिस हद तक एक इंसान को खुदा की तरफ से तौफ़ीक़ मिलती है वो समझ सकता है। अहादीस की ज़ुबान समझता हूँ, अरबी फुसा अगर बोली जाए तो समझ लेता हूँ, लेकिन बोलने का मुहावरा इसलिए नहीं कि मेरी स्कूलिंग बहुत नाक़िस थी। जिस ज़माने में हम कादियान में पढ़ा करते थे, वो बदकिस्मती से तालीमी लिहाज से एक ऐसा दौर था जबकि स्कूल अपने निचले हिस्से को तक पहुँचा, अपनी ग्राफ में सबसे निचले हिस्से को छू रहा था और अरबी तालीम बिल्कुल वाजिबी सी थी। ग्रामर सिखा दी जाती थी और लिखी हुई अरबी समझाने पर ही इक्तफ़ात की जाती थी, यानी उसी को काफ़ी समझा जाता था, लेकिन बोल चाल का सिखाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। यहाँ तक कि जब हम जामिया में गए तो वहाँ भी कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था जिससे अरबी बोल चाल का मुहावरा पैदा हो। बस अगर एक लंबे अरसे तक, यानी पुख्तगी की उम्र तक किसी ज़ुबान में बोल चाल का मुहावरा पैदा ना हो तो एक ऐसी झिझक बैठ जाती है कि उसके बाद फिर सीखना मुश्किल हो जाता है। यानी मेरे लिए मुश्किल तो नहीं, लेकिन अब वक्त की मुश्किल है। जितना वक्त और यकजहती ज़ुबान सीखने के लिए दरकार है, अब वो हासिल नहीं है। और इसलिए मैं अफसोस करता हूँ कि क्यों बचपन के ज़माने में मुझे किसी ने ऐसी पाकीज़ा और आला ज़ुबान जो इल्हामी ज़ुबान है इस हद तक ना सिखाई कि मैं बेतकल्फ़ी से अपने माफ़ी ज़मीर को इसमें अदा कर सकूं। लेकिन जो बच्चे हैं आपकी छोटी नस्लें, उनकी सलाहियतों को अब ज़ाया ना होने दें, उनसे भरपूर इस्तिफ़ादे की कोशिश करें, क्योंकि छोटे बच्चे खुदा ताला के फ़ज़ल से बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर ज़हन पर बोझ डाले बैक वक्त 5-6 ज़ुबानें सीख सकते हैं। और बाद माँ बाप को ये वहम है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा ज़ुबानें सिखाना बच्चों पर जुल्म और ज़्यादती है, वो नहीं सीख सकेंगे। साइंसदानों ने जो इस मौजू पर तहक़ीक़ात की हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इंसानी ज़हन बचपन की उम्र में इतनी बड़ी सलाहियत रखता है कि उसे बैक वक्त 6 या इससे ज़ायद ज़ुबानें भी सिखाई जाएं तो बग़ैर बोझ डाले वो फर अपनी मादरी ज़ुबान की तरह इन ज़ुबानों को बोल सकता है। तो पहली नसीहत तो मगरबी दुनिया में बसने वाले अहमदियों को ख़ुसूसन और बाकी अहमदियों को भी यही है कि अरबी ज़ुबान की तरफ तवज्जो करें। और मगरबी दुनिया में ये सहूलतें मौजूद हैं कि इनका निज़ाम तालीम चूँकि बहुत तरक्की याफ्ता है, इसलिए कमो बेश हर मुल्क में अरबी ज़ुबान सिखाने का इंतज़ाम ज़रूर मौजूद होगा।
اگر نہیں تو پھر کیسٹس کے ذریعے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کیسٹس کی بھی ضرورت نہیں. ہر ایسا ملک جو مغربی دائرے میں ہے وہاں کثرت کے ساتھ عرب آباد ہو چکے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے اور کوئی عرب احمدی وہاں نہ ہوں، یا عربوں میں سے احمدیوں کے اتنے دوست نہ ہوں کہ جو دن بدن جماعت میں زیادہ دلچسپی نہ لے رہے ہوں اور اس بات کے لیے تیار نہ ہوں کہ وہ زبان سکھانے میں جماعت کی تنظیموں کی مدد کریں. بس ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہیے جس میں لجنہ بھی شامل ہو، انصار اللہ بھی شامل ہوں، خدام الاحمدیہ بھی شامل ہوں، اور وہ اپنی چھوٹی نسلوں کی زبانوں کی تربیت کی طرف خصوصیت سے توجہ دیں، اور اس میں اولیت عربی کو ہو، کیونکہ عربی زبان کے سمجھے بغیر قرآن کریم کی ابتدائی فہم بھی ممکن نہیں ہے. بول چال بھی سکھانی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے محفوظ ضمیر کو عربی میں بیان نہیں کر سکیں گے تو عرب لوگوں کی احمدیت کی طرف توجہ نہیں ہوگی. یہ ایک الگ فائدہ ہے جو اس سے ہمیں حاصل ہوگا اگر ہم عربی بول چال سیکھیں. لیکن اول زور میرا اس بات پر ہے کہ عربی زبان کو اس طرح سمجھنے کی توفیق ہر احمدی بچے میں ہونی چاہیے کہ جب وہ قرآن کریم پڑھے تو ترجمہ کر کے نہ سوچے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، بلکہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے مضمون خود بخود اس کے ذہن میں رائج ہوں، ذہن میں داخل ہوں اور دل پر کار فرما ہوں، دل پر اثر انداز ہو رہے ہوں. اس پہلو سے ہمیں تدریجی پروگرام بنانے ہوں گے. مثلا میں نے ایک دفعہ یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ قرآن کریم کی آیات جن کی عموماً جماعت احمدیہ میں تلاوت کی جاتی ہے، مثلا بہت سی ایسی چھوٹی صورتیں ہیں یا منتخبہ آیات ہیں جن کی میں اپنی نمازوں میں تلاوت کرتا ہوں، ان کو اگر پہلی منزل بنا لیا جائے اور سب تنظیمیں کوشش کریں کہ ان کے حوالے سے عربی زبان سکھائی جائے اور ان کا ترجمہ سکھایا جائے، اور ترجمہ سکھاتے سکھاتے کچھ گرامر بھی بتا دی جائے اور عربی کا تعارف بھی اس طرح کروایا جائے کہ بار بار ان آیات کے حوالے سے عربی کی طرف منتقل ہوں اور عربی کے حوالے سے ان آیات کی طرف منتقل ہوں. تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی پہنچے گا کہ جب بھی وہ ان آیات کی 5 وقت نمازوں میں تلاوت سنیں گے، یا جتنی بھی توفیق ہے نمازیں باجماعت پڑھنے کی، 5 وقت میں تو تلاوت ہوتی نہیں، یعنی 3 نمازوں میں تلاوت سنیں گے، یا جتنی توفیق ہے اتنی قرات والی نمازوں میں شامل ہو کر قرات سنیں گے، تو ان کے دل پر براہ راست اثر پڑے گا. کیونکہ قرآن کریم کی آیات میں ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ آپ اگر روزانہ بھی وہی آیات تلاوت کرتے چلے جائیں، جب بھی دل ڈال کے ان کو سنیں گے آپ کے دلوں پر نیا اثر پڑے گا. اگر سرسری طور پر ان کو سن کر آگے گزر جائیں گے تو آپ کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا، خواہ آپ کو ترجمہ آتا بھی ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ ترجمہ آتا ہو اور توجہ سے سنیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن کریم کی آیت چاہے 1,00,000 دفعہ پڑھی جائے، 1,00,000 دفعہ اپنا اثر پیدا نہ کرے. یہ کلام کی زندگی کی نشانی ہے. جو کلام زندہ ہو وہ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کو بار بار سننے کے باوجود اس میں دلچسپی زندہ رہتی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعض عبارتیں ایسی ہیں جن کو سینکڑوں مرتبہ احمدی مقررین نے اپنی تقریروں میں استعمال کیا ہے، اور سینکڑوں مرتبہ سننے والوں نے ان کو سنا اور ہر دفعہ ان کو نئی لذت محسوس ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں بالعموم یہ ایک زندگی کی ایسی خاصیت ہے جسے جو لوگ جانتے ہیں وہ گواہی دیں گے
کہ وہ کلام اپنی زندگی کے اعتبار سے دوسرے کلام سے الگ پہچانا جاتا ہے، کبھی بھی مر نہیں سکتا۔ اتنا نمایاں فرق ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو خلفاء کے کلام پر بھی ایک نمایاں شان اور نمایاں برتری حاصل ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ ویسا کلام کوئی اور انسان اپنی طرف سے بنا سکے۔ باوجود اس کے کوئی الہامی کلام نہیں، لیکن وہ شخص جس کی زندگی الہام کی روشنی میں پل رہی ہو، جس کا سفر تمام تر الہام کی روشنی میں ہو، اس کی زبان پر لازماً الہام کا اثر پڑتا ہے، اور اس کی روشنی سے اس کی زبان کو ایک زندگی ملتی ہے۔ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان اور آپ کے کلام کی جو زندگی ہے، اس کا براہ راست الہام سے تعلق ہے، اور عربی زبان تو سکھائی الہام کے ذریعے گئی ہے، اور قرآن کریم تو سراسر سرتاپا الہامی زبان ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے متعلق اگر ہمیں کہیں یہ احساس ہو کہ کچھ سننے کا مزہ نہیں آیا، یا طبیعت میں وہ ولولہ پیدا نہیں ہوا جو ہونا چاہیے، تو قصور آپ کا ہوگا۔ اپنی بیماری تلاش کریں، اپنے اندر کمزوری ڈھونڈیں جس کی وجہ سے آپ پر اثر نہیں پڑا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا کلام مسلسل اول سے آخر تک ایک زندہ کلام ہے جو کبھی بھی مر نہیں سکتا اور ہمیشہ زندگی بخشتا ہے۔ بس جو بھی پروگرام بنائیں، جیسا کہ میں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزمرہ جو آیات جماعت میں تلاوت کی جاتی ہیں، جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے بالخصوص مشہور عام چلی آ رہی ہیں، اور آپ ہی کی تلاوت سے رنگ پکڑ کر جماعت نے ان آیات یا ان صورتوں کو اپنی نمازوں میں استعمال کرنا شروع کیا، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی عربی تعلیم شروع کریں، اور اس کے علاوہ بھی باقاعدہ استاد رکھ کر اگر ممکن ہو، یعنی جماعتی انتظام میں استاد رکھے جائیں تو عربی بچوں کو باقاعدگی سے پڑھائی جائے، لکھنی پڑھنی بھی سکھائی جائے، اور بولنی اور عام روزمرہ کے محاورے میں ان کو شناسائی کروائی جائے، ان کی واقفیت کروائی جائے۔ پھر جس میں صلاحیت ہوگی وہ ترقی کر جائے گا، لیکن اول مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم باترجمہ بالآخر سب کو آ جائے۔ یہ جو پروگرام ہے یہ 1 سال یا 2 سال یا چند سال کا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کسی کے دماغ میں وہم ہو کہ ایک قائد اپنے زمانہ قیادت میں جو 2 یا 3 سال کا ہو اس میں اس کام کو پورا کر سکتا ہے، تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسا کام ہے جسے ایک قیادت کے بعد دوسری قیادت کو سنبھالنا ہوگا، اس کے بعد تیسری قیادت کو سنبھالنا ہوگا۔ ایک نسل کی ساری زندگی اس کام پر لگ جائے تب بھی اتنے بڑے خلا باقی رہ جائیں گے کہ اگلی نسل کو پھر اس کام کو جاری رکھنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیانتداری سے جائزہ لیا جائے تو تقریباً 100 سال تک پھیلا ہوا یہ کام ہے، جس کا آغاز ہمیں کرنا ہوگا، اور منصوبہ بندی کے تحت باقاعدگی سے اس کا آغاز کرنا ہوگا تاکہ اس کے انجام کی برکتوں میں ہم بھی حصے دار ہو جائیں۔ اگر ہم سلیقے سے اس کام کو شروع کر دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس کے انجام میں جو عظیم الشان نتائج ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں ہمیں بھی شامل فرما لے گا۔ بس عربی زبان کے متعلق تفصیلی منصوبے تمام ذیلی مجالس اپنے اپنے ہاں بنائیں، اور ان منصوبوں کو بنانے کے بعد مجھے یہ اطلاع دیں کہ ہم نے یہ منصوبے بنا بھی لیے ہیں اور اس حد تک جاری بھی کر دیے ہیں۔ پھر حسب توفیق اس کام کو بڑھاتے چلے جائیں اور کسی منزل پر چھوڑنا نہیں، یہاں تک کہ جماعت میں عربی سے محبت ایک عام رواج پا جائے اور عربی سے تعلق اتنا گہرا ہو جائے کہ روزمرہ ہمارے گھروں میں عربی بول چال والے بچے پیدا ہونے شروع ہو جائیں، اور اگلی نسل میں پھر اس مضمون کو آگے بڑھایا جائے۔ اس سے ایک بہت بڑا خلا جو اس وقت میں جماعت میں محسوس کر رہا ہوں وہ پورا ہو جائے گا۔
دوسری نصیحت میری یہ ہے کہ آپ اردو کی طرف بھی توجہ کریں. اردو کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ یہ پاکستان کی زبان ہے یا ہندوستان کی زبان ہے، یہ درست نہیں ہے. اسلام کی دو ہی نشتیں ہیں، ایک اول نشت اور ایک دوسری نشت جسے آخرین کا زمانہ کہا جاتا ہے. آخرین کے زمانے کے لیے عربی زبان کے مضامین کو ترویج دینا اور قرآن کریم اور سنت کے مفاہیم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اردو زبان کا بکثرت استعمال فرمایا ہے. جہاں تک میں نے نظر ڈال کر دیکھا ہے، ایسی مذہبی کتابیں جو الہامی کہلاتی ہیں ان میں واقعتاً الہامی الفاظ بہت تھوڑے ہیں اور بڑا حصہ تاریخ دانی کا ہے. مضمون نگاروں نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، یہ کام کیا، وہ کام کیا، لیکن الہاماً لفظاً وہ عبارتیں ان پر نازل، ان بیان کرنے والوں پر نازل نہیں ہوئی تھیں. انجیل میں یا اناجیل میں جو حصہ واقعتاً الہامی ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے. اسی طرح اولڈ ٹیسٹامنٹ کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، وہاں آپ کو الہامی حصے بہت تھوڑے دکھائی دیں گے. اسی طرح آپ ینت پا ینت کا مطالعہ کر لیں اور گیتا کا مطالعہ کر لیں، وید کا مطالعہ کر لیں. امر واقعہ یہ ہے کہ تمام مذہبی کتابوں میں اکثر الفاظ اور اکثر محاورے انسانوں ہی کے بنائے ہوئے ہیں. البتہ مضمون اپنی ذات میں مقدس ہے. بزرگ لوگوں کی روایات اور حکایتیں اکٹھی کی گئی ہیں اور اس میں الہامات بھی جڑے گئے ہیں. واضح طور پر، قطعی طور پر ان الہامات کی زبان پہچانی جاتی ہے کہ یہاں خدا بولا ہے اور خدا کا کلام ہے جسے محفوظ کر لیا گیا ہے. بس اگر زبان کے لحاظ سے الہامی زبان کے حصے کو الگ کیا جائے تو باقی جو مذاہب کی کتابیں ہیں وہ سکڑ کر کچھ بھی باقی نہیں رہیں گی. یعنی الہاموں کو صرف اکٹھا کر لیا اور باقی کتابوں کو چھوڑ دیا جائے. اس پہلو سے میں نے جائزہ لے کر دیکھا ہے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ خدا اردو زبان میں ہم کلام ہوا ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی پہلے نمبر پر عربی میں اور پھر اردو میں الہامات ہوئے ہیں اور اردو الہامات کی بھاری تعداد ہے. بس حضرت مسلم موعود نے اسی وجہ سے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ زبان بھی اب کبھی نہیں مرے گی اور احمدیت کی اشاعت کے ساتھ لازم ہے کہ یہ زبان پھیلتی چلی جائے، کیونکہ الہامات کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی اکثریت اردو میں ہے. اور اگرچہ کلیتاً قرآن اور سنت اور حدیث پر مبنی مضامین بیان ہوئے ہیں، ایک شوشہ بھی اپنی طرف سے آپ نے زائد نہ کیا، لیکن جس زبان میں ان مضامین کو استعمال فرمایا ہے وہ اردو زبان ہے. بس عربی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ہمیں اردو کو دینی چاہیے اور تیسرے نمبر پر پھر ہر ملک کی مقامی زبان ہے. اس پہلو سے میں جماعت کو پہلے بھی نصیحت کرتا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں اور مقامی زبانیں بھی ضرور سکھائیں. اور جہاں تک ان دونوں کے موازنے اور مقابلے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں کھول کر مضمون کو پہلے واضح کر چکا ہوں، لیکن چونکہ اب دوبارہ اس مضمون پر بات شروع ہے اس لیے میں ایک دفعہ پھر اس خیال سے کہ کسی ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے اس مضمون کو مزید وضاحت سے بیان کروں گا. مقامی زبان کا اپنا ایک حق ہے اور اس کی ایک اولیت ہے، اور جس ملک میں بھی احمدیت پھیلتی ہے اسے مقامی زبان ہی میں پھیلنا ہوگا. اس پہلو سے تمام احمدی بچوں کا فرض ہے کہ وہ مقامی زبان سیکھیں، اپنی زبان کی طرح اسے اپنائیں، اپنی مادری زبان کی طرح بولنا سیکھیں، سمجھنا سیکھیں، لکھنا سیکھیں، کیونکہ
جس ملک میں جو زبان بولی جاتی ہے جب تک اسے ذریعہ نہ بنایا جائے وہ ملک کوئی پیغام قبول نہیں کیا کرتا۔ عربی ام الالسنہ ہے، اس لحاظ سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ عربی زبان ام الالسنہ ہونے کے باوجود باقی ممالک میں نہیں سمجھی جاتی تو عربی کو اختیار کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ امر واقعہ یہ ہے کہ عربی سے جو الفاظ نکل کر باقی زبانوں میں رائج ہو گئے ہیں، اس لیے مضمون اس کا مطلب صرف اتنا بنتا ہے کہ اگر کسی ایک زبان کو دنیا کی زبان بننے کا حق ہے تو وہ عربی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ جا کر عربی بولنا شروع کر دیں اور جن لوگوں کو عربی سمجھ نہیں آ رہی یہ کہہ کر کہ الہامی زبان ہے، پہلی زبان ہے، ہم نے ضرور تمہیں عربی میں تعلیم دینی ہے، ان پر اسلام ٹھوسنے کی کوشش کریں تو آپ کی ساری کوششیں بیکار جائیں گی، کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ وہی حال ہو جائے گا کہ آپ کر مویوں بچہ فارسیاں کر گالے۔ پنجابی میں مشہور ہے کہ ایک بچہ بیچارہ کسی کا ایران چلا گیا تھا، وہاں سے فارسی سیکھ کے آ گیا اور ماں غریب کو پنجابن تھی، اس کو فارسی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا۔ بچے کو بخار چڑھا اور شدید پیاس محسوس ہوئی، وہ بار بار آپ کرتا تھا، آپ کا مطلب ہے پانی، اور ماں بیچاری دیوانوں کی طرح کبھی ادھر دوڑتی تھی، کبھی ادھر دوڑتی تھی، کبھی کوئی چیز لاتی تھی، کبھی کوئی چیز لاتی تھی، مگر پانی نہ لا سکی، اور اس حالت میں بچے نے دم توڑ دیا۔ بعد میں جب اس نے اس بچے کا حال بیان کیا تو کسی نے کہا کہ وہ تو آپ مانگ رہا تھا، پانی مانگ رہا تھا۔ تو اس پر کہتے ہیں ماں نے بے ساختہ کہا کہ آپ کر مویا بچہ فارسیاں کر گالے، کہ میرا بچہ تو آپ کرتا مر گیا، فارسیوں نے تو میرے گھر اجاڑ دیا۔ تو آپ پر یہ الزام نہ آئے، کسی ملک کی طرف سے یہ الزام نہ آئے کہ آپ پتہ نہیں کیا عربی بولتے رہے یا اردو بولتے رہے، ہمارے تو گھر گال دیے آپ نے، ہمارے تو گھر اجاڑ دیے، ہمیں تو خدا کے پیغام سے محروم کر دیا، اس آپ سے محروم کر دیا جس میں ہماری زندگی تھی، تم نے ہمیں مرنے دیا اس وجہ سے کہ تم غلط زبان استعمال کرتے رہے۔ یہ الزام آپ پر نہ آئے۔ اس لیے مقامی زبان کی جو اہمیت ہے اس کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زبانیں سیکھیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ ان کی پیاس بجھا سکیں، جہاں یہ ان کو آپ کی طلب ہو وہاں آپ ان کو پیش کر سکیں، اور اس طرح پیش کر سکیں کہ وہ اسے قبول کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ بس زبانوں کے تسلسل میں جو آپس میں مراتب ہیں ان کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو مقامی زبان کو ایک مرتبہ اور ایک اولیت حاصل ہو جاتی ہے، عالمی سطح پر دوسری زبانوں کو ہوگی، اس سے غرض نہیں۔ جہاں تک اس ملک کے دائرہ کا تعلق ہے ان کی اپنی زبان کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، بس وہ زبان ان کی سیکھنی ہوگی، آپ کو بھی سیکھنی ہوگی، آپ کے بچوں کو سیکھنی ہوگی، اور اسی زبان میں اتنی مہارت حاصل کرنی ہوگی کہ آپ ان کو وہ زبان پڑھا سکیں۔ چنانچہ ایسا ممکن ہے۔ بعض جگہ مجھے بعض مقامی لوگوں نے بیان کیا جو کسی ملک سے تعلق رکھتے تھے کہ احمدیوں کی نئی نسل میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے بعض ایسی اچھی زبان بولتے اور ایسی اچھی زبان لکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے نہیں لکھ سکتے۔ چنانچہ انگریزی میں اول آنے والے پاکستانی بچے ہیں، سارے اسکول میں انگریز پڑھ رہے ہیں اور انگریزی میں اول آنے والے پاکستانی بچے، جرمن زبان میں اول آنے والے پاکستانی بچے ہیں، ہو سکتا ہے نارویجن میں بھی ایسا ہو، مگر مجھے علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، اگر نہیں تو ہونا چاہیے۔ ناروے میں بسنے والی جماعت کے لیے ایک خصوصیت کے ساتھ یہ قابل توجہ بات ہے کہ بدقسمتی سے یورپین ممالک میں ناروے کے اندر تعلیم کی طرف کم رجحان ہے، اور نارویجن قوم میں سے ایک بڑی بھاری تعداد ہے جو اسکول کی تعلیم تھوڑی سی حاصل کرنے کے بعد دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتی۔ اس لیے اعلیٰ تعلیم کا میدان یہاں باقی قوموں کے مقابل پر زیادہ کھلا پڑا ہے۔ اس میدان میں کوشش کرنے کے لیے
بہت زیادہ مواقع ہیں. اس لیے جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ خصوصیت سے ناروے کی جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نارویجن زبان بہت زیادہ عمدگی سے سکھائیں اور باقی تعلیم میں بھی ترقی دیں تاکہ اس قوم کی زبان میں اس قوم کی خدمت کر سکیں. صرف مذہبی لحاظ سے نہیں بلکہ علمی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے وہ خدمت کے لائق بن سکیں. مگر باقی سب جماعتوں کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ جس ملک میں رہو اس کی زبان کو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس نیت کے ساتھ سنجیدگی سے سیکھو کہ کوشش کرو کہ اہل زبان سے بھی فوقیت لے جاؤ اور وہ تمہیں سر نیچا کر کے نیچے کی طرف نہ دیکھیں بلکہ سر اونچا کر کے بلندی پر پائیں اور دیکھیں کہ تم ان کی زبان میں ان کو سکھانے کی اہلیت رکھتے ہو. جب یہ ملکہ حاصل کر سکو گے پھر تم عربی سے جو فیض پاؤ گے یا اردو سے جو فیض پاؤ گے اس فیض کو ان کی زبانوں میں ان تک پہنچانے کی اہلیت حاصل کر لو گے. اب رہا اردو کا معاملہ تو اردو کے سلسلے میں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صرف پاکستانی نژاد یعنی پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں یا ہندوستان میں پیدا ہونے والے بچوں ہی کا کام نہیں کہ وہ اردو سیکھیں بلکہ تمام نو مسلم احمدیوں کا یہ فرض نہیں تو ان کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ اردو زبان براہ راست سیکھیں. اردو زبان میں بہت سے ایسے مطالب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں ملتے ہیں جو ترجمے میں ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان جب کوشش کرتا ہے ترجمے کی تو بڑی حسرت سے اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک نظم ہے کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدع الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. اس نظم سے متعلق میں آج کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اب وقت نہیں ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلسلے کے مختلف انگریزی کے ماہروں کو یہ نظم دی گئی کہ وہ اس کا ترجمہ کریں اور وہ جن کو یہ بجا فخر تھا کہ ان کو عربی انگریزی زبان پر خوب دسترس حاصل ہے اور شاعرانہ مزاج بھی تھا اور اردو زبان بھی سمجھتے تھے انہوں نے بھی جو ترجمے کر کے بھیجے اسے اندازہ ہوا کہ ترجمہ کرنے کا کام کتنا مشکل ہے اور بعض اعلیٰ عارفانہ مضامین کو ایک زبان سے دوسری زبان میں حقیقت میں منتقل کیا ہی نہیں جا سکتا. اس کا لطف اٹھانے کے لیے وہ زبان سیکھنی ضروری ہے. چنانچہ پروفیسر آربری نے جب قرآن کریم کا ترجمہ کیا تو اس ترجمے کے آغاز میں تمہید میں یہ لکھا کہ وہ عربی کے بڑے مشہور پروفیسر تھے کیمبرج کے. وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس ترجمے کا خیال اس لیے آیا کہ گزشتہ جتنے ترجمے دیکھے ہیں ان میں ایک بات محسوس کی کہ ترجمہ کرنے والے نے بڑی محنت اور کوشش سے قرآن کریم کے مضمون کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہر کوشش بالآخر اتنی بھدی ثابت ہوئی ہے کہ اس کو دیکھ کر ایک قاری قرآن کی عظمت کا تصور کر ہی نہیں سکتا. کوئی ترجمہ بھی دل پر اس کا 100واں حصہ بھی اثر نہیں ڈال رہا ہوتا جتنا قرآن کریم کی اثر عبارت اثر ڈالتی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جب لفظی طور پر وفا کی جائے اور زیادہ کوشش کر کے اس مضمون کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی جائے تو زبانوں کے انداز مختلف ہونے کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ترجمہ بھی منتقل ہو جائے اور زبان کا حسن بھی منتقل ہو جائے. بس وہ کہتے ہیں اس پہلو سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کو کے حسن کا ترجمہ کروں یعنی ایسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کروں کہ قاری کو کچھ نہ کچھ اس کے حسن کا بھی تو اندازہ ہو کہ یہ ہے کیا کلام. اس لیے اگر اصل مضمون سے ذرا سا میں ہٹ جاؤں تو غلط مضمون تو بیان نہیں کروں گا لیکن لفظاً ساتھ نہیں چل سکوں گا. یہ معذرت کرتے ہوئے میں یہ کوشش کرتا ہوں
کہ انگریزی دان طبقہ یہ دیکھ سکے کہ قرآن کریم کی اصل زبان میں کتنی عظمت ہے، کتنا عظیم الشان کلام ہے جو کیسا دل پر اثر کرتا ہے۔ اس پہلو سے جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس پر وہ سب سے پہلے مجھے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف متوجہ کیا تھا جب میں 1978 میں انگلستان آیا، اور مجھے یاد نہیں کہ پہلا انہوں نے مجھے تحفہ دیا تھا یا ان کے ذکر پر میں نے خود خریدا تھا، مگر واقعتاً بعض ترجموں کے حصے ایسے ہیں جس سے قرآن کریم کی زبان کی اس حد تک خدمت ضرور ہوئی ہے کہ زبان کے اثر کو منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اردو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام اتنا پر اثر ہے، اتنی گہری تاثیر رکھتا ہے کہ بعض دفعہ ایک ایک شعر دل کی کائے پلٹ دیتا ہے، بعض دفعہ عبارت کا ایک ٹکڑا ایسا وجہ طاری کر دیتا ہے انسان کے اوپر کہ اس کی زندگی میں ایک روحانی انقلاب برپا ہو سکتا ہے، مگر اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں دوسری زبانوں میں اس کا عشر اشیر بھی اثر نہیں ہے۔ تو ہمارے نو مسلم احمدی بھائیوں کو کیوں اس سے محروم رکھا جائے؟ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ عالمی وحدت اور عالمی بھائی چارہ پیدا کرنے میں زبانیں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا کرتی ہیں۔ اگر نارویجن میں احمدی بچے نارویجن سیکھیں اور ان کے ساتھ نارویجن کے لحاظ سے یکجہتی پیدا کر لیں، ہم آہنگی پیدا کر لیں، تو ایک جگہ جماعت احمدیہ اور ناروے کے درمیان اتحاد ہو جائے گا۔ اگر یوروبا زبان میں نائجیریا میں یہ اتحاد قائم ہو جائے تو وہاں اتحاد ہو جائے گا، مگر عالمی وحدت تو نہیں پیدا ہوگی۔ اگر چین میں یہ اتحاد ہوگا تو وہ چین تک محدود رہے گا، اگر جاپان میں ہوگا تو جاپان تک محدود رہے گا۔ عالمی وحدت کے لیے کسی عالمی زبان کا ایسا رشتہ ہونا ضروری ہے جو ایک وسیع تر برادری کے رشتے میں قوموں کو منسلک کر سکے، اور اس پہلو سے یہ دو زبانیں ہیں جنہوں نے لازماً اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اول عربی، اور اس کی اہمیت پر تو جتنا بھی زور دیں اتنا ہی کم ہے، اور دوسرے اردو زبان، کیونکہ اردو زبان میں عربی ہی کے مضامین کو ایک عظیم شان، نئی شان کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس نظر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس کو اردو میں بیان فرمایا ہے، اور اس نظر سے دیکھے بغیر وہ حسن کامل طور پر آپ پر طلوع ہو ہی نہیں سکتا۔ 1400 سال کے فاصلے کس طرح پاٹے جائیں گے، کس طرح یہ فاصلے طے ہوں گے، کیسے آخرین اولین سے ملیں گے؟ وہ ملانے والا تو آج کا امام ہی ہے، وہی تو ہے جسے المہدی الموعود قرار دیا گیا، وہی تو ہے جس کے زمانے میں اول کو آخر سے ملانے کی پیشگوئی تھی۔ وہ اس کی زبان کو سمجھے بغیر، ان کیفیات کو اپنائے بغیر جن سے وہ وجود گزرا ہے، اولین اور آخرین کے فاصلے مٹ ہی نہیں سکتے۔ بس ضروری ہے کہ اردو زبان کو سیکھ کر اردو زبان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نثر کے کلام اور نظم کے کلام کو براہ راست سمجھنے کی اہلیت پیدا کی جائے۔ اگر ایسا کوئی کر لے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کی کیفیت میں کتنا بڑا فرق پڑ چکا ہے، پھر یہ لوگ ترجمے کا بھی حق ادا کر سکیں گے، ورنہ ترجمہ کا جو مضمون چل رہا ہے آج کل، اس سے اصل بات وہ رہتی نہیں۔ انگریزی میں کسی نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، کسی نے قرآن کریم کے انگریزی ترجمے سے وہ نارویجن میں کوشش کی، پھر نارویجن سے کسی اور زبان میں ہو گیا، وہ رفتہ رفتہ ہر نقش ثانی نقش اول کے مقابل پر دھندلا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بات نہیں رہتی۔ اس لیے اردو زبان سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں کا جو انگریزی یا دوسری زبانوں میں ترجمے کا کام رکا ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ایسے ماہرین نہیں ہیں جو بیک وقت دونوں زبانوں پہ مہارت رکھتے ہوں، جو مادری زبان کی طرح اردو جانتے ہوں، جو مادری زبان کی طرح انگریزی جانتے ہوں، مادری زبان کی طرح اردو جانتے ہوں، مادری زبان کی طرح نارویجن جانتے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔
جب تک ایسے ماہرین ہمارے اندر پیدا نہ ہوں جو دونوں زبانیں یکساں مہارت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہوں، اس وقت تک ترجموں کے حق ادا نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک میں نے نظر ڈالی ہے، ہمارے یہاں طرف سے جو ترجمے پیش ہو چکے ہیں اب تک، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے جو ترجمے ہیں ان میں بہت سے خلا باقی ہیں۔ بعض دفعہ تو اصحاب شکن حد تک ترجمہ اصل مضمون سے بے وفائی کر رہا ہے، یعنی مضمون کا معنی تو ادا ہو گئے ہوں گے لیکن ایسے بھونڈے انداز میں ترجمے ہوئے ہیں کہ اس کا بڑا غلط اثر پڑھنے والے پر پڑ سکتا ہے۔ کس نے یہ عبارت لکھی تھی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت میں تو کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں انسان کو نیند آئے، وہاں تو دل میں ایک خاص قسم کے جذبات موزن ہونے لگتے ہیں، افکار جاگ اٹھتے ہیں اور نئے نئے مضامین سوجنے لگتے ہیں۔ اور اگر ترجمہ پڑھ کر اس کے برعکس کیفیت ہو تو قصور تو مترجم کا ہے، لیکن پڑھنے والے کو کیا پتہ؟ وہ تو ترجمے سے ہی، ترجمے کے آئینے میں اصل مصنف کی تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ترجمے کا کام بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن لازم ہے کہ دونوں زبانیں بیک وقت اچھی آتی ہوں۔ بس نارویجن بچوں کے لیے میری نصیحت ہے کہ نارویجن سیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بولنے لگ گئے ہیں، لیکن اردو لکھنا پڑھنا بھول گئے ہو۔ جس طرح جرمن بچوں کو میں نے کہا تھا کہ تم اگر صرف جرمن سیکھ لو اور اردو بھول جاؤ تو ہمارے لیے جیسے پیا گھر رہے ویسے پیا بدیس، ہمیں کیا فرق پڑا؟ تم نے کچھ سیکھا اور کچھ غیروں کے ہو کے رہ گئے، ہمارے تو نہ بنے۔ یعنی دین کے لحاظ سے خدمت کی اہلیت نہیں رکھتے اب۔ بس جو باہر سے آتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اردو سیکھیں تاکہ اس خلا کو خود پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جو احمدی بچے اردو بولنے والے ماں باپ کی نسل میں سے ہیں ان کو چاہیے کہ اس زبان میں اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ علم حاصل کریں، کیونکہ اکثر اردو بولنے والے ماں باپ کی اپنی اردو بڑی ناقص ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو بظاہر اردو بولنے والے علاقوں سے آتے ہیں مگر دراصل وہ پنجاب کا علاقہ ہے جو اردو کا علاقہ ہے ہی نہیں۔ انہی خاندانوں میں اچھی اردو ہے جہاں باقاعدہ نسل بعد نسل اردو بولی گئی ہے، باقی جگہ تو روزمرہ پنجابی بولی جاتی ہے۔ تو اس لیے اردو بیچاری کو تو بہت سے نقصانات ہیں جن کو پورا کرنا ہوگا، اور پھر اس زبان میں ترقی کر کے یہ اہلیت حاصل کرنی ہوگی کہ ہم اس کا ترجمہ صحیح طور پر دوسری زبانوں میں پیش کر سکیں۔ اس کا تعلق صرف مذہبی زبان سے نہیں ہے بلکہ پوری زبان سے ہے۔ اردو ادب، جس نے اردو سیکھنی ہے اس کو اردو ادب پڑھنا ہوگا، جس نے عربی سیکھنی ہے اس کو عربی ادب پڑھنا ہوگا۔ محض قرآن پڑھ کر عربی نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن تو سارے عربی ادب کا خلاصہ ہے۔ جو زبان کا حسن سارے عربی دنیا میں، عربی زمانوں میں پھیلا پڑا ہے، اس کا خلاصہ قرآن کریم ہے۔ اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض دفعہ صحابہ کسی بدوی سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ یہ محاورہ تمہارے ہاں کیسے بولا جاتا ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ کوئی محاورہ کسی بدو قوم سے تعلق رکھتا تھا، کوئی کسی بدو قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور بعد میں جب سب مسلمان ہوئے تو سب نے مل جل کر پھر قرآن کی اس طرح خدمت کی کہ وہ محاورے جو سارے عرب میں پھیلے پڑے تھے ان کو قرآن سے وابستہ کر کر کے بتایا کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ تو زبان کا تعلق ایک بہت وسیع کلچر سے بھی ہوا کرتا ہے، ایک ملک کی عادات سے بھی ہوا کرتا ہے۔ بس اردو زبان سیکھنی ہے تو اردو ادب بھی پڑھنا ہوگا، اردو شاعری بھی پڑھنی ہوگی، اور اس ملک کی کلچر، اس کا پس منظر، کس طرح یہ زبان پنپی ہے، تاریخ کیا تھی، ان سب چیزوں سے واقفیت حاصل کرنی ہوگی۔ ان کے بغیر کوئی زبان آ ہی نہیں سکتی۔ انگریزی زبان سیکھیں، باہر بیٹھے چاہے آپ ساری عمر گلا دیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ انگریزی بولنے والے علاقوں میں کون کون سے پھول پائے جاتے ہیں، وہ رنگ ہیں کیا کیا جن کا ذکر ملتا ہے، وہ خوشبوئیں کیا ہیں جن سے محظوظ ہو کر کسی شاعر نے کوئی کلام کہا ہے، اس خوشبو کو
اپنے کلام میں مقید کرنے کی کوشش کی ہے۔ غزی کے ادب میں جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو یہ مضمون پھیلا ہوا نظر آئے گا کہ ہر اظہار کا کسی پس منظر سے تعلق ہے، اس پس منظر سے بھی واقفیت حاصل کرنی ہوگی۔ پھر تاریخی حوالے ملتے ہیں، ان تاریخی حوالوں کو سمجھنے کے لیے اس ملک اور قوم کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ بس زبان محض لفظوں کا نام نہیں ہے، زبان کے پیچھے بہت سے علوم ہیں جو مل کر زبان پیدا کرتے ہیں اور مل کر لفظوں میں جان ڈالتے ہیں۔ وہ سارے علوم مل کر لفظوں میں خاص معانی داخل کرتے ہیں۔ ہر لفظ ایک جیسے معنی نہیں رکھتا، ہر لفظ کے پیچھے ایک کلچر ہے، اس کلچر نے اس لفظ میں کچھ رنگ بھرے ہیں۔ جب تک وہ کلچر سے واقفیت نہیں ہوگی ان رنگوں کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پنجابی شاعری میں بھی آپ دیکھ لیں، جب تک پنجاب کی کلچر سے واقفیت نہ ہو، پنجابی شاعری کو کسی دنیا میں کسی کے سامنے پیش کر کے دیکھیں اس کو کچھ نہیں پتہ لگے گا کیا کہہ رہا ہے۔ کوٹھے پہ کہاں بنے تھے کہاں بیٹھا ہے، بنے رہے تھے، اب اس کا مہمان سے کیا تعلق ہے؟ آپ ترجمے کر لیں، بنے رہے تھے کہاں بیٹھا ہے اور کوئی آنے والا ہے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا شاعر ہے، اب یہ کوئی کوے کا کیا کہاں سے بنیرے سے تعلق، اور ہمارے بنیروں میں تو کبھی بیٹھا ہی نہیں کرتا۔ تو اس کو کچھ پتہ تو لگنا ہوگا کہ کلچر کیا تھی ان ملکوں میں، کبوں کی عادتیں کیا ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کس طرح وہ آ کے ہاتھوں سے روٹیاں چھین لیتے ہیں اور بنیرے پر کیوں بیٹھتے ہیں۔ ان باتوں سے کچھ واقفیت کریں گی تو زبان میں زندگی پیدا ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ہے غریب ملک، اور جہاں آٹا پکتا دیکھتے ہوں کنالی میں زیادہ آٹا گوندا جا رہا ہے اور روٹیاں زیادہ پک رہی ہیں، وہاں کوے آئیں گے، اور روٹیاں زیادہ تبھی پکتی ہیں جب مہمان آ رہے ہوں اور بورچی خانوں سے نکل کر باہر نکل کر بھی کچھ بورچی خانے کے کام انتظامات چل رہے ہوں۔ تو کوے کا تعلق ہے مہمان سے، لیکن بتانا پڑتا ہے کہ کیا ہے۔ امیر ملکوں میں جہاں ایسے کوئی مسائل ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ کوے کا مہمان سے کیا تعلق ہے۔ تو بہرحال جانوروں کی عادتیں بھی کلچرز کے ساتھ بدل جاتی ہیں اور زبان پر اس کے گہرے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ بس آپ زبانیں سیکھیں ان معنوں میں جو میں بیان کر رہا ہوں، وسوست کے ساتھ۔ جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ ان کی زبان کی تاریخ پڑھیں، ان کے روزمرہ کی عادات سے واقف ہوں، ان کی کلچر سے واقف ہوں۔ گو غیر اسلامی کلچر کو اپنانا نہیں ہے، مگر واقفیت ضروری ہے، پتہ ہو کہ کلچر ان کی ہے کیا، اس میں سے کون سا حصہ غیر اسلامی ہے، کون سا عام انسانی کلچر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس وسعت کے ساتھ اگر زبانوں پر زور دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مغربی دنیا میں احمدیوں کو بھی بہت فائدہ پہنچے گا، اور احمدی مسلمانوں کو بھی بہت فائدہ پہنچے گا، اور غیروں میں اسلام پھیلانے میں یہ بات بہت مددگار ثابت ہوگی، اور آپ کے اخلاق کی قدروں کی حفاظت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ بس میں اس موضوع پر آپ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے آج کا خطاب ختم کرتا ہوں کہ زبانوں کی طرف توجہ دیں، عربی کو جو خدا تعالیٰ نے اولیت دے دی ہے وہی مقام عربی کو دیں، اسی احترام کے ساتھ عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں اور رائج کرنے کی کوشش کریں، اور فی زمانہ جو احمدیوں میں عربی بول چال میں کمزوری پائی جاتی ہے اسے دور کریں، اور کوشش کریں کہ ہماری اگلی نسلیں کثرت کے ساتھ عربی بولنے والی نسلیں ہوں اور عربی زبان میں اعلیٰ محاورہ استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اسی طرح اردو زبان کو رائج کریں، اور جن ملکوں میں رہتے ہیں ان ملکوں کی زبان میں ایسی مہارت حاصل کریں کہ ان ملکوں کے استاد بن جائیں، ان کی زبانیں ان کو پڑھانے لگیں۔ یہ 3 باتیں اگر آپ اختیار کر لیں تو اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ 3 سواریوں کا کام دیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ان سواریوں کے سہارے آپ کی ترقی کی رفتار پہلے سے بہت زیادہ تیز ہو جائے گی اور بہت
تیزی سے آپ آگے قدم بڑھانے لگیں گے۔ آج کل اس کی خصوصیت سے اس لیے ضرورت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے احمدیت کے پھیلنے کے دن آ رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو بیعتیں ہوا کرتی تھیں اب لاکھوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور بعید نہیں، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ ہماری نسلیں لاکھوں سالانہ کے بجائے کروڑوں سالانہ کی تعداد میں بیعتیں دیکھنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، اور اس تیاری کا مرکب، وہ سواری جس پر بیٹھ کر ہم نے یہ سفر کرنے ہیں، وہ زبانیں ہیں۔ بس ان 3 زبانوں کو اہمیت دیں اور پوری کوشش سے ان کو رائج کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بہترین استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اس قابل بنائے کہ خدا کے کلام کو تمام دنیا میں جیسا کہ کلام کا حق ہے اس طرح دنیا تک پہنچا سکیں اور سمجھا سکیں اور ان پر عمل پیرا کرا سکیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آج ایک اور اعلان بھی کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے اب جلد احمدیت کی تاریخ میں نئے سنگ ہائے میل کا اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کا اعلان یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر شارٹ ویو پر 16 میٹر بینڈ پر خطبات کو تمام دنیا میں پہنچانے کا انتظام ہو گیا ہے، اور آج کا خطبہ 16 میٹر بینڈ پر تمام افریقہ اور تمام ایشیا اور یورپ کے بہت سے حصوں میں سنا جا رہا ہے۔ انگلستان اگرچہ اس کے دائرے سے، جس دائرے تک یہ خطبہ ریڈیو پر پہنچ رہا ہے اس کے دائرے سے باہر تھا، لیکن گزشتہ چند جمعوں میں جو تجرباتی دور تھا اس میں انگلستان میں بھی سنا گیا اور پوری طرح سمجھ آتا تھا، اگرچہ 100% اعلیٰ معیار نہیں تھا بلکہ 80% کہنا چاہیے، یعنی اس کی جو کوالٹی جسے کہتے ہیں، اس کی اردو لفظ کوالٹی کا میرے ذہن میں آ نہیں رہا، بہرحال کوالٹی لفظ لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ، معیار اس کا جو عمومی سماعت کا معیار ہے اس میں کچھ کمی آ جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود سنا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب غریبوں کے بھی سامان ہو گئے، ورنہ بہت سے غریب مختلف دیہات سے مجھے لکھتے تھے کہ جن امیروں کو توفیق ہے انہوں نے انٹینے لگا لیے اور ہم حسرت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہم تو سننے سے بھی محروم رہ گئے۔ پہلے آپ کی کیسٹیں پہنچ جایا کرتی تھیں، اب کچھ تو کریں کہ ہمارا بھی کچھ پیاس بجھنے کا سامان ہو۔ اب اللہ کی شان ہے کہ اس نے اپنی طرف سے ہی یہ انتظام کر دیا ہے کہ اب آدھی دنیا سے زیادہ میں خدا کے فضل سے، خصوصیت سے اس دنیا میں جہاں زیادہ غریب احمدی بستے ہیں، براہ راست ریڈیو کے ذریعے خطبات سنانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اور بھی وقت زیادہ کیا جائے گا اور دیگر تربیتی مضامین کا بھی اضافہ ہوگا، زبانوں کا بھی اضافہ ہوگا، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ عربی زبان سکھانے کا، اردو زبان سکھانے کا، وہ لوگ جن کو اردو نہیں آتی ان کے لیے، اور اسی طرح دوسری زبانوں کا بھی انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو رفتہ رفتہ اب جماعت کی کاموں کے دائرے بہت پھیلتے جا رہے ہیں، اسی نسبت سے زیادہ خدمتگاروں کی ضرورت ہے، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ بہت خدمت کا جذبہ بڑھ رہا ہے۔ کثرت کے ساتھ نوجوان خدمت کے میدانوں میں آگے آ رہے ہیں، نام پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم سے بھی کچھ کام لو، ہم سے بھی کچھ کام لو۔ تو سب اللہ کے کام ہیں، ہماری کوششوں کا کوئی دخل نہیں، اسی کا احسان ہے۔ خدا کرے کہ یہ احسان کا دور ہمیشہ بڑھتا، پھیلتا اور پھر پھولتا اور پھلتا چلا جائے۔ 16 میٹر بینڈ پر یہ ہے، ڈیجیٹل فریکوینسی 17765 ہوگی، 17,765 ڈیجیٹل فریکوینسی ہے جس پر یہ خطبہ نشر ہوا کرے گا، اور باقی تو میں بیان کر چکا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر